بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل اور وحدت المسلمین کے درمیان معاہدہ ہو گیا اور ان جماعتوں کا آپس میں اتحاد ہو گیا، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو پہلے سننے میں آ رہا تھا کہ وحدت المسلمین میں شرکت کریں گے اور اس کے بعد پھر وہ جماعت جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں ضم کر دی جائے گی، لیکن اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کچھ آوازیں آنے لگی اور ان کے وکلاء کی طرف سے کوئی اس بات پہ کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا گیا، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں اب وہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کریں گے، اور اس کے بعد جو یہ جماعت ہے پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الحاق کرے گی۔ تو آج اس سلسلے میں ان کا اجلاس ہوا اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے پریس کانفرنس کی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں اب سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوں گے، اور اس کے بعد پھر جو آگے کا مرحلہ شروع ہوگا کہ ان کی جو پاکستان تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستیں ہیں اس کے لیے درخواست دی جائے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے ان کے ساتھ اتحاد کا اعلان کیا ہے، تو اب جو خاص اب مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار تھے جن کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہوں گے دوسری جماعت میں یا نہیں ہوں گے، تو اب وہ مرحلہ آن پہنچا ہے۔ اب جو امیدوار جیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ آزاد حیثیت سے، تو وہ اب سنی اتحاد کونسل کے اندر شمولیت اختیار کریں گے، اور پھر اگر وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوتے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ پاکستان مسلم لیگ یا استحکام پارٹی کے اندر چلے جائیں گے، کیونکہ پھر ان کے بعد آزاد رہنے کا ان کے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا کہ وہ آزاد حیثیت سے پھر اسمبلی کے اندر بیٹھ سکتے ہیں۔ اب جو مرحلہ ہے وہ آن پہنچا ہے، اور فیصلہ کن مرحلہ آن پہنچا ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے لیے کہ اب ظاہر سی بات ہے اب معلوم ہو جائے گا کہ کتنے ارکان ان کے ساتھ جو ہے اس جماعت میں شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ اور سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے بھی آج اسی چیز کا خوشی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف والے ہمارے بھائی ہیں اور بھائیوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شرط نہیں رکھی جاتی، جبکہ وہ کسی مشکل وقت میں ہوں، اور عمران خان اور دوسرے جو رہنما ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اس مشکل وقت میں ہے تو ہم ان کے ساتھ کسی قسم کوئی شرط کے تحت کوئی معاہدہ نہیں کر رہے، ہم غیر مشروط طور پہ ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے ہماری ان کے ساتھ کوئی ایسی شرط وغیرہ کوئی نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے اندر جس طرح مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دینے والے عناصر ہیں، اور پچھلے چند دنوں سے خاص طور پہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی وحدت المسلمین کے ساتھ الحاق کی باتیں ہو رہی تھیں تو مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دینے والی باتیں کی جا رہی تھی، اور جو کہ پاکستان پہلے ہی ان چیزوں کا شکار ہے اور پاکستان کافی نقصان اٹھا چکا ہے مذہبی انتہا پسندی کا۔ تو انہوں نے اس چیز کی سخت مذمت کی، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کو ایک اتحاد اور مذہبی اور فرقہ وارانہ رواداری کی ضرورت ہے، اس موقع پہ ایسی باتیں نہیں کی جانی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ پوری پاکستانی قوم اور پوری دنیا کے لیے اچھا پیغام جائے گا کہ دونوں مسلک سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہی مسلک ہے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہ اور کسی دوسرے مسلک کو چھیڑو نہ، ہم اسی فارمولے پہ کاربند ہیں اور انشاءاللہ اسی فارمولے پہ کاربند رہیں گے، اور ہمارے یہ ساتھ جو ہے انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آج پشاور کے اندر پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے بھی درخواست دائر کر دی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ان کو الاٹ کی جائیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو الیکشن کمیشن کے اندر رجسٹرڈ جماعت اور رجسٹرڈ جماعت ہونے کے لحاظ سے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہیں اس کی نشستیں الاٹ کی جائیں۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ کے اندر جو درخواست دی گئی تھی الیکشن کو کالعدم قرار دینے کی، تو درخواست گزار آج پیش نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے آج کی سماعت نہیں ہو سکی، اور چیف جسٹس نے خاصی برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اپنی ذاتی مشہوری کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے اندر درخواستیں دیتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، اس طرح نہیں چلے گا۔ انہوں نے متعلقہ تھانے کو بھی حکم دیا کہ جہاں سے بھی یہ درخواست گزار ملے ان کو ڈھونڈ کے سپریم کورٹ کے اندر پیش کیا جائے اور ہر حال میں پیش کیا جائے، اور اگر اس درخواست گزار
سپریم کورٹ کے اندر نہیں آتے تو پھر بھی ہم اس درخواست کو سنیں گے، کیونکہ یہ درخواست گزار نے پھر کہا کہ میں اپنی درخواست واپس لینا چاہتا ہوں، لیکن محترم چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس درخواست کا فیصلہ کرنے کے موڈ میں، اور لگتا ہے یہ کہ وہ اس درخواست کا فیصلہ سنا دیں گے، کیونکہ عام طور پہ ہوتا ہے یہ کہ جب کوئی درخواست کی پیروی نہیں کرتا تو عدم پیروی کی بنا پہ درخواست جو ہے وہ خارج کر دی جاتی ہے، لیکن اس کیس کے اندر جو ہے چیف جسٹس صاحب خصوصی طور پہ دلچسپی لے رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس درخواست کا کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دیا جائے۔ اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ وہی بینچ 3 رکنی بینچ ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیا تھا۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ وہی بینچ اب ان موجودہ الیکشن کو کالعدم قرار دینے کے خلاف جو یہ درخواست پہ اس پہ کیا حکم صادر کرتا ہے۔ اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان آج پھر پاور شیئرنگ کے فارمولے پہ بات ہونی ہے، اور لگتا ہے یہ کہ جس طرح ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ زرداری صاحب تھوڑا سا پسینہ دینا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کو، اور زیادہ وہ اپنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہتے ہیں، تو اب ان کی طرف سے یہی آیا کہ پنجاب کے اندر جو پاور شیئرنگ پہ تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم حکومت میں اس شرط پہ شامل ہوں گے کہ انتظامی امور کے اندر بھی ان کو جو ہے وہ شراکت دی جائے، اور ان کے جو لیڈر ہیں کارکن ہیں ان کو بھی انتظامی عہدوں کے اندر بھی ان کی تعیناتیں کی جائیں، اور انہوں نے یہ بھی شرط عائد کی ہے کہ جو اسمبلی کے اندر ان کے اراکین ہیں ان کو بھی وزارتیں دی جائیں۔ اس طرح لگتا ہے یہ کہ زرداری صاحب جو زیادہ سے زیادہ اپنی گیم کر جائیں گے، اور جس طرح مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا تھا کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ نہیں بلکہ مفادات کے بادشاہ ہیں، تو لگتا ہے یہ کہ اب مسلم لیگ پہ جو مشکل وقت ہے زرداری صاحب اس کا خوب فائدہ اٹھانے کے موڈ میں، اور اس سارے اس منظر کے اندر سب سے زیادہ جو پریشان نظر آ رہی ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ ہے، اور جس طرح ان کو مال غنیمت کی طرح ان کو سیٹیں دی گئی ہیں، اور جس طرح الیکشن میں مال غنیمت کی طرح جو ہے تقسیم کی گئی نشستیں، اور ایک عجیب سے منظر ماحول کے تحت نون لیگ کو بھی کامیاب کرایا گیا، حالانکہ کسی طرح بھی ان کی اتنی سیٹیں نہیں بنتی تھی، نہ ایم کیو ایم کی بنتی تھیں، اور جس طرح جی ڈی اے کو بھی سینس سے باہر نکال دیا گیا، تو اس طرح سے لگتا ہے یہ کہ سب سے زیادہ پریشانی کے اندر جو ہے ایم کیو ایم ہوگی۔ اگر خدا نہ خاص اگر کوئی دوسرا ماحول بنتا ہے تو پھر دوسرا چانس نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کو اس طرح پھر اسمبلی کے اندر پہنچنے کا، جس طرح ان کے 17 ممبر ایم کیو ایم کے اسمبلی کے اندر پہنچ گئے ہیں قومی اسمبلی کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ اس الیکشن میں فائدہ حاصل کرنے والی اور مال غنیمت سمیٹنے والی جماعت جو ہے وہ ایم کیو ایم ہے۔ اور اسی طرح اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اب اسی سوچ اور اسی پریشانی کے اندر ہے، ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ احتجاجاً حکومت سازی کے عمل میں شامل نہیں ہوں گے، اور وہ ان کی طرف سے بھی یہی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد ان کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی اور ملاقات نہیں، اور وہ اسد قیصر صاحب کے سربراہ میں جو ملاقات ہوئی تھی وہ صرف جذبہ خیر سگالی کے تحت ہوئی تھی، اور ان کے درمیان اور کوئی کسی معاملات میں بھی کوئی معاہدہ یا کوئی مفاہمت نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ آپ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی جو سب سے زیادہ دلچسپی ہے اور ان کی جو سب سے زیادہ خواہش تھی وہ اپنی بیٹی مریم نواز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کی، تو اب تقریباً وہ ان کی خواہش جو ہے تکمیل کے قریب پہنچ چکی ہے، اور جلد ہی جیسے یہ اسمبلی کو اجلاس ہوں گے تو مریم نواز جو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھائیں گے، اور میاں نواز شریف صاحب جو اپنی تمام تر توجہ جو ہے مریم نواز کی حکومت پہ فوکس کریں گے، کیونکہ اب پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس یہ آخری موقع ہے، اور اگر انہوں نے یہ موقع بھی گنوا دیا تو پھر شاید لگتا نہیں، جس طرح پاکستان پیپل پارٹی آؤٹ ہو گئی ہے پنجاب سے اور جو ملک سے، اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون بھی آؤٹ ہو جائے گی۔ اب مسلم لیگ نون کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی کو تو پنجاب سے آؤٹ کر دیا، لیکن ان کے سب سے بڑا مخالف جو پاکستان تحریک انصاف ہے، اور اس کو پنجاب سے اور ملک سے آؤٹ کرنا ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، اور جس کی وجہ سے ان کی گھبراہٹ اور ان کی فرسٹریشن کا اظہار مریم اورنگزیب کی اس دن جو انہوں نے انتہائی غلط انہوں نے بات کی عمران خان کے بارے میں، اور جس طرح انہوں نے انتہائی نازیبا اور پرتشدد بات کی کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، اسی چیز سے ظاہر ہے کہ ان کی کس طرح فرسٹریشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور کس طرح نفرت کا اظہار انہوں نے کیا، حالانکہ عمران خان پہ اس سے پہلے قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے۔ یہی چیزیں جو ہے پھر نفرت کا پیغام عوام کے اندر جاتا ہے اور ان کے جذبات جو ہے وہ بھڑکتے ہیں، اور ایسا سیاست کے اندر نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، اور سیاسی
سے اختلاف ہونا چاہیے، اس کی نظریات سے اختلاف ہونا چاہیے، کسی کی ذات سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات ہیں تو مفاہمت کو فروغ دینا چاہیے، اور پاکستان کے اندر ایک امن کی فضا قائم کرنی چاہیے، اور اپنے کارکنوں کو صبر اور تحمل کا پیغام دینا چاہیے۔ لیکن مریم اورنگزیب انہوں نے غلط زبان استعمال کی، اور انہوں نے جس طرح عمران خان کے بارے میں کہا، کسی طرح سے بھی اس کو کوئی سیاسی کارکن یا کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ کسی طرح سے بھی اس کو دفاع نہیں کر سکتی کہ انہوں نے اس دن جو زبان کا استعمال کیا۔ تو ناظرین، آنے والے دنوں کے اندر اب دیکھیں گے منظر جو ہے اور سیاسی ماحول جو ہے وہ خاصا گرم ہوگا، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور MKM یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے، اور دوسری جماعت جو ان کی اتحادی ہیں با پارٹی وغیرہ جو یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ اونٹ جو ہے کسی کروٹ بیٹھے اور ملک میں جو ہے حکومت کا سازی کا عمل شروع ہے۔ اور ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان پیپل پارٹی قوم پہ، ملک پہ اور جمہوریت پہ احسان کرے گی اور حکومت کا حصہ بن جائے گی، حالانکہ وہ شروع سے ان کی یہی کوشش تھی کہ وہ حکومت کے اندر شامل ہوں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت آنی نہیں کبھی بھی ملک کے اندر، کیونکہ پنجاب سے ان کا بالکل صفائی ہو چکا ہے، اور ان کی 10 سیٹیں ہیں، یہ بھی ان کی شخصیت کی بنا پہ ان کو ملی ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی کا جو ہے وہ ووٹ بینک جو ہے بالکل پنجاب سے ختم ہو چکا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ان کو انہیں وزارتوں پہ ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ اور نون لیگ یہی چاہتی ہے کہ کسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب سے اور ملک سے باہر کر دیا جائے، اس کے بعد پھر ان کو کوئی چیلنج کرنے والی کوئی اور جماعت نہیں ہوگی۔ تو نون لیگ کا سارا زور اسی چیز پہ، اور کسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ان کے لیے کانٹے ان کا راستے کا کانٹا بن چکی ہے، تو کسی طرح وہ یہی چاہتے ہیں کہ، اور عمران خان بھی ان کے لیے کانٹے کی حیثیت اختیار کرتے ہیں، ان کے سب سے بڑی رکاوٹ چاہیے عمران خان ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کی یہ جو رکاوٹ ہے یہ ان کے راستے سے دور ہو جائے۔ اس کے بعد نون لیگ کو چیلنج کرنے والا پورے ملک کے اندر اور کوئی جماعت نہیں ہے۔ جس طرح اب پاکستان پیپلز پارٹی صرف سندھ تک محدود ہو گئی ہے، تو اب پیپلز پارٹی بھی اب اسی چیز کو سوچ رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وزارتیں اور زیادہ سے زیادہ امارات اور عہدے سمیٹے جائیں، اسی وجہ سے وہ جو ہے نون لیگ کو پسینہ دینے کے چکر میں، اور اسی وجہ سے اب زرداری صاحب نے بھی اپنی ڈیمانڈ پیش کیا۔ نون لیگ کی بھی مجبوری ہے کہ وہ مان جائیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اسی سیٹ اپ کا حصہ ہوگی، اور آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو PDM کے پچھلے حکومت تھی اور آنے والے وقت میں بھی اسی کا تسلسل ہوگا۔ اور اب جس طرح انہوں نے معیشت کا حال کیا ہے، ان سے بھی کسی طرح کی بھلائی اور کسی طرح کی ریلیف کی امید نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ملک کو کسی بحران سے باہر نکالیں گے اور عوام کے لیے کوئی خاص سہولیات پیدا کریں گے۔ عوام کو ذہنی طور پہ اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ پاکستان نے اس سال جو عالمی اداروں کے قرضے دینے ہیں، اور پاکستان میں اب گرمیوں کا سیزن بھی شروع ہونے والا ہے، اور لوڈ شیڈنگ کا جن بھی اب ظاہر سی بات ہے پھر بوتل سے باہر آنے والے۔ پاکستان کو ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے، کیونکہ میاں شہباز شریف کو حکومتی امور چلانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ پنجاب میں جس طرح انہوں نے حکومت کی تھی، اور پنجاب کو بھی انہوں نے خسارے کے اندر انہوں نے بجٹ پہنچا دیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے وفاق کے اندر بھی انہوں نے جس طرح پچھلی حکومت کی تھی، اب بھی یہی توقع ہے کہ ان کی حکومت جو ہے عوام کو کسی طرح کا بھی ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہوگی، اور میاں نواز شریف صاحب کی پوری کوشش جو ہے وہ مریم نواز پہ، ان کی حکومت کو چلانے پہ اور ان کی حکومت کو کامیاب کرنے پہ ہوگی، کیونکہ ان کو یہی خیال ہے کہ پنجاب کی کارکردگی کے ذریعے بھی جو ہے مسلم لیگ کی جو ساکھ تقریباً ملک کے اندر ختم ہو چکی ہے، تو اس کی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے وہ جو اب یہی ان کے پاس ایک راستہ رہ گیا کہ وہ کسی طرح سے مریم نواز کو کامیاب کریں، کیونکہ مریم نواز کو ان امور کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اور وہ اب پہلی بار جو ہے کسی اتنے بڑے عہدے پہ پہنچی ہیں، حالانکہ وہ پہلے کسی بھی عہدے پہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ اب میاں نواز شریف صاحب ہی ان کو چلائیں گے، اور ان کی رہنمائی کے اندر مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کام کریں گی۔ اب آنے والے وقت کے اندر ہی معلوم ہوگا کہ یہ میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ پنجاب کو کس طرح چلا پاتی ہیں۔ اور وفاق کے اندر تو ظاہر سی بات ہے جس طرح پہلے PDM نے حکومت کی تھی، آگے بھی وہی ہے، سارا منظر وہی ہے، لیکن اب پنجاب کے اندر بھی اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ وزارتوں میں ہوگی، اور ان کو بھی نیچے بھی عہدے دیے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں اب ان کا اتحاد جو ہے وہ کس طرح کامیاب ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر استحکام اور عوام کو ریلیف دینے والی حکومت قائم کرے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات دلائے، اور عوام کے اندر جو ایک مایوسی اور بے چینی کی کیفیت ہے اللہ کرے وہ ختم ہو، اور پاکستان اپنی ترقی کی منزل پہ رواں دواں ہو۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔